حضرت علامہ عبدالحکیم صاحب شرف قادری تشریف لاتے ہیں اور اپنے ارشادات سے ہمیں اور آپ کو نوازتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت امام احمد رضا. نصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سب سے پہلے تو میں حضرت پیر صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ان کو منع فرما دیں. یہ جو ہے نا یہ بند کر دیں، فوٹو مت بنائیں. آپ کا یہ کیمرے میں یہ بند آواز بے شک ریکارڈ کریں لیکن تصویر نہیں بنائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت. حضرت پیر طریقت مولانا علامہ پیر سید معروف حسین شاہ صاحب عارف نوشاہی قادری دامت برکاتہم العالیہ اور علماء کرام مشائخ اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اس عظیم الشان انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس کے منعقد کرنے پر حضرت پیر صاحب سرپرست اعلیٰ جمعیت تبلیغ الاسلام اور ان کے رفاقہ کو میں ہدیہ تبریک اور تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرے نمبر پر مجھ جیسے ایک علم اور خطابت سے ناآشنا شخص کو اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دینا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کروں. من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. تیسری بات یہ ہے کہ حضرت استاد العلماء مولانا مفتی محمد عبدالقیوم قادری ہزاروی دامت برکاتہم العالیہ جو کہ ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ نظامیہ رضویہ کے، جامعہ نظامیہ رضویہ اس وقت اہل سنت کے مدارس میں پاکستان کے اندر وہ بہت ہی نمایاں ترین مدارس میں سے ایک مدرسہ ہے، جامعہ نظامیہ، اور ایک ہے جامعہ نعیمیہ. جامعہ نظامیہ میں اس وقت 1800 طالب علم پڑھ رہے ہیں اور 200 طالبات ہیں، اور جامعہ نظامیہ رضویہ میں ادارہ قائم ہے جس میں فتاوی رضویہ شائع کیا جا رہا ہے. رضا فاؤنڈیشن کا ادارہ بھی مفتی صاحب کی سرپرستی میں قائم ہے، اور اس ادارے کی طرف سے 20 جلدیں چھپ چکی ہیں. ان میں سے بہت ساری جلدیں تو ابھی آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں. اس فتاوی کی اشاعت میں جو سرپرستی فرمائی ہے وہ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے فرمائی ہے، اور ان کے واسطے نے مہربانی اور ان کے واسطے سے آپ حضرات نے تعاون فرمایا ہے. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے حضرت پیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور ان کے واسطے سے آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. امید ہے کہ فتاوی رضویہ کوئی 28-30 جلدوں میں مکمل ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ جلد از جلد وہ پائے تکمیل کو پہنچے. تیسری بات جو میں تمہیداً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہاں بریلی شریف اور کہاں بریڈ فورڈ،
کہاں کھولی ہیں زلفیں یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. اور آپ یہ خیال نہ فرمائیں کہ وہ خوشبو صرف بریڈ فورڈ تک پہنچی ہے. امریکہ بھی پہنچ چکی ہے، فرانس بھی پہنچ چکی ہے، سعودیہ بھی ہے، دبئی بھی ہے، شارجہ بھی ہے اور جامعہ ازہر بھی ہے. جامعہ ازہر میں 2 مقالے لکھے جا چکے ہیں. ایک مولانا مشتاق احمد شاہ صاحب نے لکھا مقالہ الامام احمد رضا و اثرہ فی الفقہ الحنفی، امام احمد رضا کی فقہ حنفی کے سلسلے میں خدمات. یہ ایم فل کا مقالہ لکھا اور ڈاکٹر عبد الفتاح نجار اس کے مشرف تھے، گائیڈ تھے اور وہ منظور ہو گیا. اور دوسرا مقالہ جو لکھا گیا وہ ہے الامام احمد رضا شاعراً عربیاً. امام احمد رضا بحیثیت عربی شاعر کے، یہ ممتاز احمد صدیقی نے یہ مقالہ لکھا، کچھ 700 صفحات عربی پر مشتمل ہے. یہ آپ کے صاحبزادے ہیں، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں ماشاءاللہ. آپ کے صاحبزادے بتانا ضروری ہے، یہ عزت ہے بہت بڑی ہمارے سنت کے لیے ماشاءاللہ. الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور قبلہ پیر صاحب. ان کے استاذ اور ان کے گائیڈ وہ ہیں ڈاکٹر رزق مرسی ابو العباس علی مدظ اللہ العلی، جنہوں نے نگرانی کی. جب ان کو پچھلے دنوں پتا چلا کہ بریڈ فورڈ میں انٹرنیشنل امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہو رہی ہے تو وہاں میرے بیٹے نے وہاں سے ٹیلی فون پر بتلایا کہ میرے استاد نے فرمایا ہے کہ حضرت پیر صاحب مدظ اللہ العلی اور تمام احباب کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور ان کو مبارکباد پیش کرنا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات علماء کرام برادران اہل سنت، اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز کو 12 بجے سے لے کر اب تک خراج عقیدت و تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اور ابھی مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا سید عبد القادر شاہ صاحب الجیلانی مدظ اللہ العلی وہ بڑا ایک عالمانہ اور خطیبانہ خطاب فرما رہے تھے. اب میں جو کچھ بات کروں گا ہو سکتا ہے اس میں کچھ باتیں مقرر آ جائیں، اسے آپ کندھے مقرر کے طور پر قبول فرمائیں گے. والمس کو ما کررتا ہوں یہ تذبح کہ کستوری جب بھی اس کا استعمال کیا جائے وہ اپنی مہک نہیں دیتی ہے. اور ایک بات میرے ذہن میں جو بڑی غالب ہے، چھائی ہوئی ہے، وہ بھی میں آپ کو بتلا دوں مقالہ شروع کرنے سے پہلے کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جناب. کیا بات ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا اور یہ وہ فضائل اور کمالات اور خوبیاں ان کی بیان کی جا رہی ہیں، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جی. آپ سے کوئی پوچھے کہ کیوں خوش ہیں تو کوئی کہے گا کہ جی وہ میرے پیر و مرشد ہیں، میرے سلسلے کے پیروں میں سے ہے. کوئی کہے گا میرے اساتذہ میں سے ہیں. حضرت پیر صاحب کے استاد تھے مولانا مفتی اعجاز ولی خان، اور مفتی اعجاز ولی خان وہ شاگرد تھے اعلی حضرت امام احمد رضا کے. کوئی کہے گا جی وہ ہمارے امام ہیں. ہمارے امام کا ذکر کیا جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو جو آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کو سن کر خوش نہیں ہوتا اس کے چہرے پر مردنی چھا جاتی ہے. مجھے بتلائیے اس کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ہم نے امام احمد رضا کا کلمہ نہیں پڑھا جی، امام ہیں، ان کا ذکر سن کر فضائل سن کر جناب کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں آپ کو بیٹھے ہوئے اور مجال ہے کیا پریشان ہوں. اللہ اکبر. تو جس ہستی کا کلمہ پڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس ہستی کا ذکر سن کر آدمی پجمردہ ہو جائے، افسردہ ہو جائے. اللہ اکبر. اعلی حضرت عظیم البرکت نے یہی ہمیں درس دیا ہے
کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں یہ گفتگو کوئی 1-2 حصوں میں تقسیم کروں گا، تیسرے سے میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے حصے میں تو ان کے علم اور فضل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا علم و فضل عطا فرمایا تھا، اور ان کا تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم تھا۔ علم و فضل کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے کوئی کالج نہیں دیکھا، کالج میں داخل نہیں ہوئے، کسی یونیورسٹی میں داخل نہیں ہوئے، اپنے والد ماجد سے علم پڑھا ہے، اور یا مولانا عبدالعلی صاحب تھے ریاضی دان، ان سے پڑھا ہے، اور بس اللہ خیر صلی اللہ۔ 15-16 علم ہیں جو والد ماجد سے پڑھے ہیں، اور باقی علم جو ہیں ان کو عطا کیے گئے ہیں۔ اور ان کی رفعت اور عظمت اور بلندی کا کیا عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دوست نے کہا کہ فوج جو ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے، ایک فوج ہوتی ہے بری جو خشکی پر کام کرتی ہے، ایک بحری ہے جو سمندر میں کام کرتی ہے، اور تیسری ہوتی ہے فضائی، طیاروں کے ذریعے سے جو کارروائی کرتی ہے۔ اور جو ان تینوں فوجوں کا سربراہ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فیلڈ مارشل۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی علم ظاہر کے بھی، علم باطن کے بھی، علوم قدیمہ کے بھی، علوم جدیدہ کے فیلڈ مارشل ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حضور اعلی فاضل بریلوی قبلہ پیر صاحب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ 55 علوم میں مہارت، اور ان کی تصانیف کوئی 1000 کے قریب تصانیف ہیں، یعنی 55 علوم میں انہوں نے کسی ایک فن میں کئی کی کتابیں، کسی میں 1، کسی میں 2، کسی میں زیادہ۔ اور پھر اعلی حضرت عظیم البرکت کی عظمت و جلالت کا یہ عالم ہے کہ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی مبلغ اسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے یہ فرمایا، عرض کیا، اعلی حضرت کی خدمت میں ایک منقبت پیش کی کہ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی شوکت کو، عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا جس کی شوکت کو، عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو، عجم کے واسطے لا ریب وہ قبلہ نما تم ہو۔ اب ذرا دیکھیے کہ حرم مکہ کے کتب خانے کے محافظ سے شیخ اسماعیل ابن سید خلیل، انہوں نے فرمایا کہ اگر امام احمد رضا کے حق کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہیں تو یہ سچ ہے، حق ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور شیخ موسیٰ علی شامی ازہری مدنی، یہ تو مکہ شریف کے عالم تھے نا، وہ مدینہ طیبہ کے ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہا امام الائمہ المجدد لہذہ الامہ، کہ وہ اماموں کے امام ہیں اور اس امت کے مجدد ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مصر کے اندر جامعہ ہے ایک ازہر اور ایک جامعہ عین شمس۔ جامعہ عین شمس کے استاد ڈاکٹر حسین مجیب مصری، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے سلام کا المنظومۃ السلامیہ کے عنوان سے عربی شعروں میں ترجمہ کیا ہے، اور 105 صفحات پر مشتمل مقدمہ لکھا ہے۔ انہوں نے ہدایت بخشش کا عربی شعروں میں ترجمہ کیا ہے اور اس پر بھی مقدمہ لکھا ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب مقدمہ میں لکھتے ہیں کہ امام محمد احمد رضا خان قادری رحمہ اللہ تعالی مذہب کے اعتبار سے سنی حنفی اور مسلک کے لحاظ سے راسخ الاعتقاد قادری تھے۔ یہ حقیقت ان کے نعتیہ دیوان اور ہر تصنیف سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اور حضرت سید محمد محدث کچھوچی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 13ویں صدی کی یہ واحد شخصیت تھی کہ جو صدی کے ختم ہونے سے پہلے
इल्म फजल का आफताब होकर इस्लामियात की तबलीग में अरबों अजम पर छा गई और 14वीं सदी के शुरू में ही पूरे आलम इस्लामी में उसको हक व सदाकत का मीनाराए नूर समझा जाने लगा। मेरी तरह सारे हिल्लो हरम को यानी अरबो अजम को इस बात का एतराफ है कि इस फजलो कमाल की गहराई और इस इल्म रासिक के कोहे बुलंद को आज तक कोई नहीं पा सका। ये हजरत सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कुछौसी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के खलीफा भी हैं वो फरमाते हैं। और डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन साहब के बारे में कई हजरात ने इंग्लिश में भी और उर्दू में भी वाक़या बयान किया है। ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ के वाइस चांसलर थे और सिर्फ यही नहीं बल्कि तालिब इल्म के दौर में ये रियाजी के अंदर एक माहिर समझे जाते थे। हिंदुओं के साथ मुकाबला हो गया। हिंदू लड़के ने इनको चैलेंज किया कि तुम्हें मुसलमानों को रियाजी क्या आएगी, तुम रियाजी में हमारा क्या मुकाबला कर सकोगे। ये चैलेंज किया एक हिंदू ने डॉक्टर सर ज़ियाउद्दीन को। इन्होंने फिर इतनी मेहनत की कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर रियाजी के अंदर टॉप किया था, सब हिंदुओं को सरनगू कर दिया। तो वो एक मसले में रियाजी के मसले को हल करने के लिए जर्मनी जाना चाहते थे। तो मौलाना सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि आप बरेली शरीफ इमाम अहमद रज़ा बरेलवी की खिदमत में हाजिर हो जाएं। उन्होंने कहा कि मैं बड़े बड़े प्रोफेसरों के पास पढ़ता रहा हूं यूरोप की यूनिवर्सिटियों में, तो ये एक मदरसे के मौलवी साहब जो हैं वो इस मसले को क्या हल कर सकेंगे। अल्लाह अकबर। बिलाखिर वो आला हजरत अज़ीमुल बरकत की खिदमत में हाजिर हो गए। मौलाना सुलेमान अशरफ ने फरमाया कि जी आप चले मसला हल हो गया तो सुभान अल्लाह, नहीं तो आप जर्मनी जाने के लिए तैयार हैं, चले जाएं, आपको कौन रोकता है। डॉक्टर साहब हाजिर हुए। असर और मगरिब के दरमियानी वक्त है कि उन्होंने अपना मसला पेश किया और आला हज़रत ने वो मसला हल कर दिया। तो डॉक्टर साहब की हैरत देखने वाली थी। उन्होंने ये कहा कि पहले हम इल्मे लदुनी के बारे में सुना करते थे, वो आतैनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हम इल्मे लदुनी के बारे में सुना करते थे, आज अपनी आंखों से देख लिया है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा कि वाकई ये हस्ती नोबेल प्राइज की मुस्तहिक है। और मौलाना शाह मोहम्मद आरिफुल्लाह साहब वो भी मेरठ के थे, डॉक्टर साहब भी मेरठ के थे। वो बयान फरमाते थे कि डॉक्टर साहब ने उसके बाद फिर दाढ़ी रख ली थी, नमाज भी पढ़ने लग गए थे और कहा करते थे कि ये दाढ़ी सदका है इमाम अहमद रज़ा अब यहां पर एक बात मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि 15-16 इल्म जो हैं वो तो उन्होंने पढ़े अपने वालिद माजिद से, तो बाकी ये इतने उलूम जो हैं वो उनको कहां से आ गए। उसका जवाब इस वाक़े से मिलता है कि बाज़ किताबें आला हज़रत ने पढ़ने की कोशिश की तो आपके वालिद माजिद ने फरमाया कि इनको छोड़ दो, इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बारगाह मुस्तफा से ये उलूम खुद अता कर दिए जाएंगे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अता है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह तआला। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि जी ये एक नए फिरके के बानी थे। अभी हज़रत शाह साहब फरमा रहे थे कि नया तो वो होता है ना जो बाद में आता है, जो पहले से आ रहा हो उसको नया कैसे कह सकते हैं। ये एक गैर मुकल्लिद आलिम हैं, उसका नाम है अबू यहया इमाम खान नौशहरवी। उन्होंने तराजिम उलमाए हदीस हिंद के अंदर ये बात लिखी है बरेलवियों के बारे में, अहले सुन्नत व जमात के बारे में। उन्होंने कहा कि यह जमात इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद की मुद्दई है। ये दावा करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं, मगर देवबंदी मुकल्लिदीन यानी तालीम याफ्तगान मदरसा देवबंद और उनके अतबा इन्हें बरेलवी कहते हैं।
غور فرمایا؟ دیوبندیوں کا ان کو ایک نیا نام مل گیا نا کہ یہ دیوبندی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ظاہر کرو کہ یہ بھی ایک نیا فرقہ ہے، ان کو بریلوی کہو. اور آج جس کندہ ناتراش نے اہل سنت و جماعت کو گالی دینی ہوتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت کا نام نہیں لیتا، وہ بریلوی کہہ کر گالی دیتا ہے. حالانکہ بریلوی کوئی مسلک نہیں ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شیخ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسلک اہل سنت کی تبلیغ کی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب الازہری مدظ اللہ العلی، انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت و جماعت کو بریلوی قرار دینا ہندوستانی دیوبندیوں کا وتیرہ ہے. احسان اللہ ظہیر جیسے ان لوگوں کا طریقہ ہے جو دیوبندیوں کی طرح سنی دشمن ہیں. تو مانا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور بریلوی کی نسبت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، ہمارے مرشدوں میں سے ہیں، ہمارے امام ہیں. ان کی طرف سے، مخالفین کی طرف سے ہمیں لقب دیا گیا تو ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم بریلوی ہیں. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. دیکھو نا، یہ قادری، یہ چشتی، یہ نقشبندی، یہ سہروردی، یہ نوشاہی، یہ کوئی الگ الگ کوئی فرقے تھوڑی ہیں، یہ سب اہل سنت و جماعت ہیں. ایک صاحب نے یہاں مجھ سے پوچھا کہ جی یہ کیا بات ہے کہ ہم تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں، پھر یہ امام احمد رضا کہاں سے آ گئے درمیان میں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ہمیں دین جو ہے وہ براہ راست حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں ملا. یہ ہماری کمبختی ہے کہ ہم حضور کے زمانے میں حاضر نہیں ہو سکے. امام ابو حنیفہ سے ہم نے براہ راست یہ مسلک، یہ دین حاصل نہیں کیا، ہم نے تو اپنے استادوں سے حاصل کیا نا. انہوں نے اپنے استادوں سے حاصل کیا اور یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جاتا ہے. مثلا مجھے اجازت ہے حضرت مولانا اختر رضا خان صاحب سے بھی اور مولانا ریحان رضا خان صاحب سے اور مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ ابوالبرکات سید احمد قادری سے، اور ان کو سید صاحب کو اجازت ہے اعلی حضرت عظیم البرکت سے، اعلی حضرت کو حضرت شاہ علیہ رسول ماراہوی سے، شاہ علیہ رسول کو حضرت شاہ عبدالعزیز سے، شاہ عبدالعزیز صاحب کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے اجازت ہے. تو بھائی ہمارے تو یہ سب امام ہیں، تمہیں کس نے کہہ دیا کہ بس ایک ہی امام کو مانو؟ یہ جتنے امام ہیں وہ ہمیں سب امام اعظم یعنی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ہر وہ شخص امام ہے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمیں لے جائے ہمارا امام ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. دیکھیے کہ مشہور مورخ سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ تیسرا فریق وہ تھا، اہل سنت و جماعت کے بارے میں کہتے ہیں، تیسرا فریق وہ تھا جو شدت کے ساتھ اپنی روش پر قائم رہا اور اپنے آپ کو اہل سنت کہتا رہا. اس گروہ کے پیشوا زیادہ تر بریلی اور بدایوں کے علماء تھے. اب خود دیکھ لیں کہ وہ اہل سنت و جماعت کوئی نیا فرقہ ہے یا پرانا فرقہ ہے. یہ خود مانتے ہیں کہ یہ ایک پرانی جماعت ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے اور انہی پرانے طریقوں پر سختی کے ساتھ کاربند تھے. حضرت امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز نئی بنا لو، مکان نیا بنا لو، گاڑی نئی لے لو، لباس نیا بنا لو، لیکن دین جو ہے وہی ہونا چاہیے جو پرانا دین ہے، آقا مولا سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو حاصل کیا گیا ہے. ایک چیپٹر تو یہ ہے ان کے علم اور فضل کا کیا عالم ہے. علامہ اقبال ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر سر ضیاء الدین پیش کرتے ہیں، ڈاکٹر عبدالقدیر خان پیش کرتے ہیں، علوم قدیمہ کے ماہر پیش کرتے ہیں اور روحانیت کے تاجدار ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. تو اگر ان کو علوم کا اور عرفان کا فیلڈ مارشل کہہ دیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور اعظم چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ علم تو دوسرے بھی پڑھتے ہیں جی،
ان کے ہاں بھی کنز قدور کافیہ اور دوسری کتابیں یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں، لیکن اعلی حضرت امام احمد رضا کا کیا تشخص ہے اور کیا امتیاز ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ علم و عرفاں کو کیا جس نے شناسائے جنوں، علم و عرفاں کو کیا جس نے شناسائے جنوں، ہے وہ فیضان رضا واللہ فیضان رضا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر فقہ پڑھو تو بھی اس کے اندر اس کے مصطفیٰ کی حلاوت ہونی چاہیے، قرآن پاک پڑھو، تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، جو علم بھی پڑھو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے ساتھ کیا ایک عقیدت کیوں ہے؟ اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راہ پاتے ہیں یہیں سے رہروانے کوئے دوست، راہ پاتے ہیں یہیں سے رہروانے کوئے دوست، جا کے ملتی ہے حرم سے کوئے ایوان رضا۔ کہتے ہیں ہمیں امام احمد رضا اس لیے پسند ہیں کہ ان کی گلی میں داخل ہو جاؤ مکے مدینے پہنچ جاؤ گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، امام احمد رضا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسرے لوگ تو پھرے تھے کعبہ میں بھی ڈھونڈتے گنگوں کا رستہ، وہاں جا کر گنگوں کا رستہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا چیپٹر یہ ہے کہ امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالیٰ کی بعض تجدیدی کارناموں کا مختصر سا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ ان اللہ تعالیٰ یبعث لہذه الامت علی رأس کل مئات سنۃ من یجدد لها امر دینها، کہ 100 سال گزرنے کے بعد اب نیا نبی تو آنا کوئی نہیں ہے نا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب 100 سال کے بعد دین کے چہرے کے آگے گرد و غبار اچھال دیا جائے گا، دین تو متاثر نہیں ہوگا، لیکن درمیان کی جو فضا ہے نا وہ ایک مقدر کر دی جائے گی، گرد و غبار اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے آخر میں ایک ایسے شخص کو بھیجے گا جو اس درمیانی غبار کو صاف کر دے گا اور دین کا چہرہ تمہیں بے غبار دکھا دے گا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور کا مطالعہ کریں، ایک تو مذہبی حوالے سے اور دوسرا سیاسی حوالے سے، پھر پتہ چلے گا کہ انہوں نے کس طرح ایک فریضہ تجدید ادا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھو، اور اس کے اندر ہے کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اور کون ہیں وہ لوگ؟ کہ جو یہاں سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جا رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کے پیر و مرشد ہیں، حتیٰ کہ پیروں کے پیر تک پہنچ جائیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہ جو سلسلہ ہے، اس تسلسل کی 1400 سال کے تسلسل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ذرا غور فرمائیں، 1400 سال کے تسلسل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس تسلسل کو درمیان میں سے حذف کر دیا جائے، مجھے بتائیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم کیسے پہنچ سکیں گے؟ اب دہلی سے ایک شخص اٹھا، مولوی محمد اسماعیل، انہوں نے تقیۃ الایمان لکھی، اور اس کے اندر انہوں نے بات کہاں سے شروع کری؟ بڑی نرم انداز میں انہوں نے کہا جی یہ جو بزرگوں کی رسموں کو لوگ اختیار کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے، بزرگوں کی رسموں کو۔ اور پھر ادھر کہا کہ اماموں کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، جی ان کو لوگ مانتے ہیں، جی قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے۔ اب آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، انکار کا سیلاب آگے بڑھا، تو ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا کہ اس نے حدیث کا انکار کر دیا، اور اس نے کہا
کہ دین تو اللہ تعالیٰ کا ہے، نبی معاذ اللہ قاصد اور ڈاکیا ہوتا ہے، ڈاکیا ہمیں ڈاک پہنچا دیتا ہے تو پھر ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں رہ جاتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جب شرم و حیا کا جنازہ ہی اٹھ گیا تو زبانیں کینچی کی طرح چلنے لگیں۔ کسی نے کہا کہ نماز میں اپنی توجہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لگا دینا اپنے بیل اور گدھے کے خیال میں غرق ہونے سے بدرجہ بدتر ہے۔ کسی نے کہا کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر بلکہ بہائم اور مجانین کو بھی حاصل ہے، یعنی جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی حاصل ہے۔ ذکر کس کا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے، اور یہ لوگ پاگلوں اور جانوروں تک کے ذکر کو لے آئے۔ اور ایک طرف سے آواز آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ اگر حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد بھی کوئی نیا نبی آ جائے تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مرزا غلام محمد جو ہے وہ میدان میں آتا ہے اور اس نے صاف لفظوں میں نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور بقول اقبال ابلیس کے منصوبے پر عمل کیا جا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تشریف رکھیے پلیز، تشریف رکھیے، تشریف رکھیں جناب، نوازش۔ سامع نظام، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حب رسول کے دائی تھے، اور ان کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ انہی موضوعات پر مشتمل ہیں۔ فتاوی رضویہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس کی 20 جلدیں تخریج کے ساتھ عربی عبارات کا اور فارسی عبارات کا ترجمہ ان میں کیا جا رہا ہے اور شائع ہو رہی ہیں، اور تقریباً مزید 10 جلدیں جو ہے اس کی شائع کرنی ہیں، اور اس کا طباعت کا نظام جو ہے وہ جامعہ نظامیہ جو ہے ان کے جو انچارج ہیں جناب مفتی صاحب، مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاروی، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن مالی معاونت جمعیت تبلیغ الاسلام کے مساجد میں جو ہمارے ساتھی نماز ادا کرتے ہیں وہ اس سلسلے میں تعاون کرتے ہیں۔ میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی یاد میں یہ کانفرنس ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فتاویٰ زیر طباعت ہے، اور اگر آپ تھوڑی تھوڑی بھی مدد کریں تو اگلی اشاعت جو ہے اس کے لیے کافی معاونت ہو سکتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کے نام پر کانفرنس کرنے کا یہ بھی ایک ہمارا حق ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو شائع کرنے کے لیے اپنا تعاون جو ہے وہ پیش کریں۔ مولانا خالد حسین صاحب نے 10 پاؤنڈ پیش کیے، تیزی کے ساتھ پیش کر دیں، نام لینے کا تو اس وقت نہیں ہے، ٹائم جو ہے وہ۔ جو احباب ابھی تک اس کار خیر میں حصہ نہیں لے سکے ان سے التماس ہے کہ وہ جب بھی موقع پائیں حضور قبلہ عالم کی خدمت میں فتاوی رضویہ کے لیے اپنے اپنے عطیات اور اپنی اپنی خدمات اب بھی پیش کر سکتے ہیں۔ جن احباب نے ابھی تک خدمات پیش نہیں کی وہ اب بھی وقت وقت کے ساتھ حضور قبلہ عالم کی خدمت میں اپنے عطیات پیش کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بات شروع ہوئی تھی انکار کی، کہاں سے؟ بزرگوں کی رسمیں، اماموں کے اقوال، وہ بڑھتے بڑھتے حدیث پاک کے انکار تک پہنچ گئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی تک پہنچ گئے، اور پھر مزید اس سے بھی آگے بڑھا۔ جب انکار کا سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر کسی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، ہر وہ عیب جو بندے کے اندر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے اندر ہو سکتا ہے۔ جی اب مجھے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ اگر یہ صورتحال بغیر کسی روک ٹوک کے جاری رہتی تو پاک و ہند میں کسی کا دین و ایمان محفوظ رہتا؟
दीन और ईमान महफूज नहीं रहता। ऐसे माहौल में इमाम अहमद रज़ा बरेलवी अल्लाह ताला और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत की हिफाजत के लिए सीना सिपर हो जाते हैं और अपने कलम के नेज़े और तलवार को इस कुव्वत से इस्तेमाल करते हैं कि गुस्ताखों के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं और जुबानें गुंग हो जाती हैं। इमाम अहमद रज़ा हज़रत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जुबान में ये कहते हुए सुनाई देते हैं, फ़इन्ना अबी व वालिदती व इर्दी लिइर्ज़ मुहम्मद मिनकुम वक़ाउ, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत के लिए मेरी जान, मेरे वालिदैन, मेरी इज्जत, ये सब कुछ ढाल है। अगर तुम हमारी लाशों के ऊपर से गुजरकर हुजूर की बारगाह तक पहुंच सकते हो तो पहुंच जाओ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इमाम आले सुन्नत, आशिक़े मुस्तफा। काबिल गौर बात यह है कि मसला क्या है कि एक तरफ इमाम अहमद रज़ा नामूसे मुस्तफ़ा के पासबान हैं और ये लोग अपने बड़ों की नामूस के पासबान हैं। मसला तो यही है ना। इमाम अहमद रज़ा की जाती जंग तो नहीं है, जंग ये है कि आला हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत की पासबानी कर रहे हैं, वहां पहरा दे रहे हैं। ये अपने बड़ों की इज्जत और अजमत के लिए पहरा दे रहे हैं। आला हजरत अज़ीम अल बरकत ने बड़े वाजे अंदाज में इरशाद फरमाया कि करे मुस्तफ़ा की इहानतें, खुले बंदों उस पे ये जुर्अतें, कि मैं क्या नहीं हूं मुहम्मदी, अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। जन एक आदमी तन तनहा है और उसके मद्दे मुकाबिल जो है वो मुख्तलिफ फिरके हैं, मुख्तलिफ जमातें हैं, लेकिन वो उन सब के साथ निबर्द आजमा है और उन सब पर गालिब है, हावी आ रहा है। हजरत मुहद्दिस सूरती मौलाना वसी अहमद रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हजरत अज़ीम अल बरकत से को 20 साल बड़े थे और इस तरह अदब करते थे जिस तरह कोई शागिर्द मुरीद भी क्या अदब करेगा। उनके शागिर्द सैयद मोहम्मद मुहद्दिस कचौचवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अर्ज किया कि हुजूर आप तो शाह मोहम्मद इसहाक साहब के शागिर्द हैं, हदीस उनसे पढ़ी है, और आप शाह फजले रहमान गंज मुरादाबादी के मुरीद हैं, लेकिन जब देखो जब सुनो तो आप नगमे जो हैं वो इमाम अहमद रज़ा के गाते रहते हैं, ये क्या बात है। उन्होंने बात फरमाई, उन्होंने फरमाया कि बात यह है कि मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत वो इल्मे हदीस नहीं है जो मैंने शाह मोहम्मद इसहाक से हासिल किया है, मेरे लिए सबसे बड़ी नेमत वो बैत नहीं है जो मैंने शाह फजले रहमान गंज मुरादाबादी के हाथ पर की है, मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत वो ईमान है जिसको मैंने आला हजरत से पाया है। मेरे सीने में पूरी अजमत के साथ शाह मदीना को बसाने वाले आला हजरत इमाम अहमद मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला ने क्या खूब बात कही है कि मरहबा अहमद रज़ा मखदूम माँ, मरहबा अहमद रज़ा मखदूम माँ, अहले सुन्नत रा इमाम बासफा, मजहबश तबलीग हमदे किबरिया, मजहबश तबलीग हमदे किबरिया और मशरबश तलकीन नाते मुस्तफा। अल्लाह ताला की अजमत के पासबान हैं, हुजूर की इज्जत और नामूस के पासबान हैं। 5 रसाले लिखे हैं आला हजरत ने जिनमें बतलाया है कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए झूठ मुमकिन नहीं है, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत और अजमत के दिफा के लिए तो उन्होंने एक रसाइल और तसानीफ का एक अंबार लगा दिया है। अब देखिए ना कि अल्लामा फजले खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके खिलाफ बड़ा काम किया, शाह फजले रसूल बदायूनी ने बहुत काम किया, लेकिन आज मुखालिफिन जिस शख्सियत को एक तानो तशनी का निशाना बनाते हैं और दुनिया भर के अंदर बना रहे हैं, वो कौन है? इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला। बात क्या है मालूम होता है कि वो रज़ा के नेज़े की मार है, कि आदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार वार से पार है। तो मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम कहते हैं कि कुदरतूरा बहरे तजदीद आफरीद,
اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو تجدید کے لیے پیدا کیا تھا. او مجدد بود در عہد جدید. وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں 14ویں صدی کے اندر وہ مجدد تھے. اور ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب ہیں اسلام آباد کے، انہوں نے تو بڑی خوبصورت بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ جو خطہ ہے نا پاک و ہند، اس خطے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں ذکر احمد رضا ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک کہ پیارے ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا. اور امام قاضی ایاز شفا شریف میں حدیث لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذا ذکرت معی، اے حبیب جب میرا ذکر ہوگا تو تیرا ذکر ہوگا، اور جب حبیب کا ذکر ہوگا تو احمد رضا کا ذکر ہوگا. وہ کیسے جی؟ کہتے ہیں کہ کوئی محفل میلاد ایسی نہیں ہوگی جہاں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھا جائے گا. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے عظمت مصطفیٰ کے پرچم لہرا دیے. سرکار کے علم کے بارے میں ایک دلیل جو انہوں نے بیان فرمائی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کا علم ناقص جو رہ جاتا ہے تو کس وجہ سے ناقص رہتا ہے؟ کسی کا علم ناقص رہ گئے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو یہ ہے کہ استاذ کامل نہ ہو، استاذ کے پاس کامل علم نہ ہو تو شاگرد کو کیا کامل بنائے گا، یا وہ خود تو کامل ہے لیکن شاگرد کو پڑھانا نہیں چاہتا، بخل کرتا ہے، اس کو فیض نہیں دیتا، پڑھاتا نہیں ہے. اور نمبر 3 صورت یہ ہے کہ کتاب نامکمل ہو جو پڑھائی ہے وہ ناقص پڑھائی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ شاگرد میں صلاحیت نہ ہو. 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں. اب ذرا آئیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں کہ الرحمن علم القرآن، رب کریم جل مجدہ العظیم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر غیب اور ہر شہادت، ہر حاضر اور ہر غائب، یعنی جو بندوں کے سامنے حاضر اور غائب ہے سب کو جانتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو علم دینا چاہتا ہے کہ نہیں دینا چاہتا؟ قرآن پاک پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. اور وہ کتاب جو پڑھائی گئی ہے وہ قرآن پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تو تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ جو ہے وہ پڑھائی گئی ہے، اور جو پڑھنے والے ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، جن کی صلاحیت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے حبیب اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے. تو جب پڑھانے والا رب کائنات ہو اور جو کچھ اس نے پڑھایا ہے وہ کتاب مجید ہو اور پڑھنے والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، مجھے بتائیے کہ کون سی چیز حضور کے علم سے باہر رہ سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہ خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے. فرماتے ہیں کہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے، نبی رازدار مع اللہ علی ہے. اور خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ایک کارنامہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے، ورنہ بقول حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب وہابی ہی وہابی ہوتے. اعلیٰ حضرت کا دوسرا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے کنز الایمان، ایمان کا خزانہ. یعنی اس نام میں اشارہ یہ ہے کہ کچھ ترجمے دوسرے پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آدمی کا ایمان ہی جاتا رہے، ایسے ترجمے بھی ہیں.
اور اس سے پہلے میں ایک بات یہ عرض کر دوں، اعلیٰ حضرت کی احتیاط کا کیا عالم ہے۔ حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا بیان ہے کہ ہم نے درخواست کی کہ جناب کوئی ترجمہ ہو جانا چاہیے قرآن پاک کا، اہل سنت کا کوئی ترجمہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ ترجمہ جو ہے اس کے لیے کچھ دوسروں کے تراجم بھی منگوائے جائیں، لیکن کس طرح منگوائے جائیں؟ ڈاک کے ذریعے سے نہیں، تو ڈاک کے ذریعے سے آئیں گے تو ان کا ادب اور احترام نہیں ہوگا۔ ڈاک کے اندر تو اٹھا اٹھا کر پھینکتے ہیں نا پیکٹوں کو۔ جہاں سے بھی قرآن پاک کا ترجمہ ملتا ہے وہاں آدمی جائے اور پورے ادب اور احترام کے ساتھ لے کر آئے۔ ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو اس کی کتابت کرنے والا ہوگا وہ بابوضو ہو، جو پلیٹیں لگانے والا ہے بابوضو ہو، چھاپنے والا ہے بابوضو ہو، بائنڈنگ کرنے والا ہے، جلد بنانے والا ہے بابوضو ہو۔ اب یہ اتنی شرائط کہاں سے پوری کریں گے؟ لیکن صدر الشریعہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وعدہ کیا کہ جناب ہم یہ شرائط پوری کریں گے، تب جا کر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ترجمہ پر تیار ہوتے ہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہیں جو چھوئیں گے۔ اب دیکھیے ایک دو آیتیں ملاحظہ فرمائیں، دو تین آیتیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا گمان ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اس آیت کا ترجمہ مولوی محمود حسن صاحب نے یہ کیا ہے کہ کیا تم کو خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جو لڑنے والے ہیں تم میں، اور معلوم نہیں کیا ثابت رہنے والوں کو؟ جی تسی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے علم دے بارے چ گل کردے ہو تو اللہ تعالی دے علم دی نفی کیتی بیٹھے نے۔ اس ترجمہ کو اگر دیکھا جائے تو یہ آیت دوسری آیت کے بالکل مناقض بنے گی۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے، کیونکہ دوسری آیت جو ہے ان اللہ بکل شیء علیم یہ موجبہ کلیہ کی قوت میں ہے، اور پہلی آیت جو ہے سالبہ جزیہ کی قوت میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تناقض سے پاک ہے۔ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ترجمہ کیا اس آیت کا؟ فرمایا کیا اس گمان میں ہو کہ جنت میں چلے جاؤ گے اور ابھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے غازیوں کا امتحان نہ لیا اور نہ صبر کرنے والوں کی آزمائش کی؟ دیکھو اللہ تعالیٰ کے علم کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیا، اس انداز میں ترجمہ کیا۔ دوسری ایک آیت ہے معروف وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے مولوی محمود حسن صاحب نے، شیخ الہند نے، اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجائی۔ اور عبد الماجد دریابادی بڑے ادیب اور بڑے اقتصادیات اور معاشیات کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بے خبر پایا سو راستہ بتایا۔ اور مولانا مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی۔ یہ ہے، اب ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ما ضل صاحبکم وما غویٰ، کہ تمہارے صاحب گمراہ نہیں ہوئے اور بہکے نہیں ہیں۔ اور یہ سب ترجمہ کرنے والے ترجمہ کر رہے ہیں تو وہ ترجمے کا حق ادا نہیں کر سکے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، اپنی محبت میں محو پایا۔ عربی زبان جو ہے وہ تو ایک زبانوں میں سے ایک سمندر ہے، ایک ایک کلمہ جو ہے وہ کئی کئی معنوں کے لیے آتا ہے۔ خود یہ دلہ یا دلو جو ہے دلال، یہ خود سورہ یوسف میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے اپنے والد کو کہتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ ابا جان انک لفی ضلالک القدیم۔ جب انہوں نے فرمایا نا انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، تو انہوں نے کہا، فرمایا نا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو اب اس کے جواب میں بیٹے کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ وہ بیٹے جو ہیں ایک قول کے مطابق وہ بھی انبیاء ہیں۔ اب وہ اپنے ابا جان کو یہ بڑا ادب کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ابا جان آپ تو آپ پرانی گمراہی کے اندر مبتلا ہیں۔ دلال کا معنی یہ ہو سکتا ہے یہاں پر؟ نہیں،
وہ کہتے ہیں انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ تو اپنی پرانی اسی والہانہ محبت میں ہیں، محویت کے اندر ہیں۔ وہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس جگہ پر ترجمہ کیا ہے۔ اور اقبال نے جو بات کہی ہے کہ بہ مصطفیٰ بے رساں خویش را کے دی ہماؤس، اگر بابو نہ رسیدی تمام بول حبیس۔ اس کے بعد میں نے یہ سیاسی ماحول کا ذکر کیا تھا، وقت چونکہ مختصر ہے اس لیے میں اسے مختصر کرتے ہوئے آپ کو ایک بات سنانا چاہتا ہوں کہ سیاست کے اندر کیفیت کیا تھی۔ پاکستان کی جب سیاست یا جب تاریخ کا ذکر کیا جاتا ہے نا، اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں تاریخ والے، تو علامہ اقبال کا ذکر کرتے ہیں اور قائد اعظم کا ذکر کرتے ہیں۔ مولانا کوثر نیازی نے کہا کہ امام احمد رضا گاندھی کے بچھائے ہوئے اس دام ہم رنگ زمین کو خوب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے متحدہ قومیت کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب اقبال اور قائد اعظم بھی اس کی زلف گرہ گیر کے اسیر تھے۔ متحدہ قومیت کہ ہندوستان کے رہنے والے چاہے مسلمان ہوں ہندو ہوں وہ ایک قوم ہیں۔ امام ربانی مجدد الفیسانی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا فرمایا کہ مسلمان ایک قوم ہیں اور باقی کافر جو بھی ہوں وہ سب ایک قوم ہیں۔ الکفر ملت واحدہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت پاکستان۔ کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو دو قومی نظریے کے عقیدے میں یاد رکھیے کہ یہ عقیدہ ہے جس کی بنا پر پاکستان قائم ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو قومی نظریے کے عقیدے میں امام رضا مقتدا ہیں اور یہ دونوں حضرات مقتدی ہیں، علامہ اقبال بھی اور قائد اعظم بھی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی تحریک کو کبھی فروغ حاصل نہ ہوتا اگر امام احمد رضا سالوں پہلے مسلمانوں کو ہندوؤں کی چالوں سے باخبر نہ کرتے۔ اب اس گفتگو سے میں یہ آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر پیر صاحب نے اگست کے مہینے کے اندر امام احمد رضا کانفرنس رکھی ہے تو اس میں کیا حکمت ہے؟ بات یہ ہے کہ اس مہینے میں یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ جس مہینے میں یوم پاکستان منایا جائے اس میں محسن پاکستان کا نام بھی لینا چاہیے، اس کی میٹنگ، اس کی بھی کانفرنس منعقد کرنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیر سید معروف شاہ صاحب، پاکستان۔ عالم اسلام کے فخر اور ایک مسلم ایٹمی سائنسدان جناب ڈاکٹر عبد القدیر خان کا اقتباس بھی ملاحظہ فرما لیں کہ انہوں نے اس سیاسی ماحول پر پس منظر پر کیا تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آج سے 100 سال قبل جب انگریز ہندوؤں کے ساتھ ساز باز کر کے ہند کی معیشت پر قابض ہوئے تو مسلمانوں کے تشخص اور تعلیمی نظام کو زبردست دھچکا لگا، تشخص بھی مجروح ہوا اور تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی ڈاؤن ہوا۔ استعماری طاقتوں کے مذموم عزائم کی بدولت مذہبی قدریں زوال پذیر ہونے لگی تھیں۔ اس پرآشوب دور میں اللہ رب العزت نے بر صغیر کے مسلمانوں کو امام احمد رضا جیسی باصلاحیت اور مدبرانہ قیادت سے نوازا جن کی تصاریف، تالیفات اور تبلیغی کاوشوں نے شکست خوردہ قوم میں ایک فکری انقلاب برپا کر دیا۔ یہ ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب مدد اللہ علیہ کے تاثرات۔ اب ایک دو باتیں میں عرض کر کے پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے لکھی تھی البریلویہ کے جواب میں، جو احسان اللہ زہیر نے لکھی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک حوالہ دیا تھا پروفیسر فرانسس روبنسن۔ یہ پروفیسر صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لندن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور انہوں نے کتاب لکھی ہے سپرٹزم امنگ انڈین مسلم، اور یہ چھپی ہے کیمبرج یونیورسٹی پریس 1974 میں چھپی ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کہی ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے خود تحقیق نہیں کی۔ فرانسس روبنسن صاحب نے خود تحقیق نہیں کی۔ میں نے اس کتاب میں ان پر تنقید کی ہے، اور جس پریس نے وہ کتاب شائع کی تھی اس پریس کو میں نے یہ کتاب بھجوائی تھی کہ یہ آپ ڈاکٹر صاحب کو کتاب دے دیں، لیکن آج تک انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی، جو افسوس کی بات ہے، کیونکہ تحقیق کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں نے یہ بتلایا تھا اور فلاں نے یہ بتلایا تھا۔ خود آپ مطالعہ کریں اور حقائق تک پہنچنے کی کوشش کریں۔
नंबर 2 ये है कि इमाम अहमद रज़ा रहमहुल्लाह ताला की जो हैं हिदायत, उनमें से एक हिदायत क्या है, आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो बात फरमाई है, और वो मैं समझता हूं कि इस वक्त ब्रैडफोर्ड और पूरे यूके के बारे में ये बात सामने रखनी चाहिए। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उलमाए किराम। मसला ये है कि उन्होंने फरमाया कि एक तो बुनियादी बात यह है कि दीनी मदारिस कायम किए जाएं। पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है, लेकिन यूके के अंदर उलमाए किराम की बहुत कसरत है अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत पीर साहब मुद्दज़िल्लुल आली की कोशिशों से एक उलमा की एक बहार है, मसाजिद आबाद हैं, नमाजें पढ़ाई जा रही हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, दर्स दिया जा रहा है, जुमा पढ़ाया जा रहा है। ये सब कुछ काबिल सद मुबारकबाद है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि एक मदरसा कायम किया जाए, एक ऐसा मदरसा कि जिसमें अव्वल से लेकर दौरे हदीस तक तलबा जो हैं वो तैयार किए जाएं और उनको पढ़ाया जाए, ताकि आपको बाहर से उलमा मंगवाने की जरूरत न रहे, जो यहाँ की जरूरत है वो यहीं से पूरी हो जाए। आला हजरत अजीमुल बरकत ने नंबर 2 बहुत तवज्जो दी है, वो मुझे वो मिला नहीं जो उनकी हिदायत थी। तो दूसरी जो तवज्जो दी है वो उन्होंने मकतबे के बारे में बात की है कि अपने रसाइल निकाले जाएं, अपनी किताबें शाये की जाएं। और मैं कहा करता हूं कि हमारी जो बहुत बड़ी गलती यह है कि हमने मकतबा कायम नहीं किया और मकतबे की अहमियत को नहीं समझा। अब देखें ना कि फतावा रिजविया के लिए हजरत तावन फरमा रहे हैं, आप तावन कर रहे हैं, लेकिन फतावा रिजविया अगर कोई शख्स यहाँ ब्रैडफोर्ड में खरीदना चाहे तो उसको शायद मुश्किल से मिल सकेगा, यूके में हासिल करना मुश्किल है। अगर मकतबा कायम हो तो वो पाकिस्तान से किताबें मंगवाता रहेगा और आगे 2 साहबाब भी हमसे खरीदते रहेंगे। ये तबलीग दीन का बहुत ही अहम जरिया है। और इस वक्त उर्दू में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ काम हो चुका, बहुत कुछ नहीं तो चलो थोड़ा बहुत हो गया काम। जरूरत इस बात की है कि एक तो अरबी में आला हजरत और मसलक अहले सुन्नत के बारे में लिटरेचर शाये किया जाए, ताकि अरब दुनिया को भेजें और हम उन्हें बतलाएं कि जो मसलक तुम्हारा है वही मसलक हमारा है। आज वो जब हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं कि मौलाना अहमद रजा खान कौन है, उनका इस नाम के कौन आदमी थे। हमारे बारे में उन्हें कहा जाता है कि ये मुशरिक हैं, अबू जहल से बड़े मुशरिक हैं। अल बरेलविया और अल मौसूअत अल मुयस्सरा जैसी किताबें अरबी के अंदर मौजूद हैं और जो लाखों की तादाद में उन्होंने शाये की हैं, तकसीम की हैं। और नंबर 2 वो है इंग्लिश के अंदर काम करने का। जरूरत है कि फतावा रज़विया छप जाए मुकम्मल, अल्लाह ताला करे, फिर उसके बाद उसके मुंतखब हिस्सों का अंग्रेजी में तर्जमा किया जाए, मसलन रसाइल ले लिए जाएं। और अगर पूरे का पूरा फतावा रज़विया इंग्लिश में हो जाए तो सुभान अल्लाह, ये तो बहुत बड़ा कारनामा होगा। इसके लिए तो कोई अंदाजा है, तखमीन है कि 2 लाख पाउंड जो है वो चाहिए। और यहाँ यूके के अंदर एक ही इदारा है, वो है रजा अकेडमी मैनचेस्टर के अंदर, जो हजरत पीर साहब मुद्दज़िल्लुल आली की सरपरस्ती में काम कर रहा है। इस इदारे ने कोई आला हजरत अजीमुल बरकत के 35 रसाइल हैं जिनका अंग्रेजी के अंदर तर्जमा शाये कर दिया है, और मजमूई तौर पर 100 रसाइल हैं जो उन्होंने शाये किए हैं। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के अंदर ये एक वाहिद इदारा है जिन्होंने अंग्रेजी के अंदर इतना काम किया है। डरबन में काम हो रहा है, वहां भी रजा अकेडमी काम कर रही है, लेकिन उन्होंने भी इतनी किताबें शाये नहीं की जितनी कि इस इदारे ने कायम की हैं। अब जरूरत इस बात की है कि आप इस इदारे के साथ तावन करें। देखना कि यहां का 1 पाउंड दे दें 100 रुपए, पाकिस्तान के 100 रुपए के बराबर है, आपके लिए कोई मसला नहीं है। और जिसको देंगे पाकिस्तानी को देंगे, उसके लिए बहुत कुछ है। तो आप रजा अकेडमी के मेंबर बने और वो एक रिसाला निकालते हैं इस्लामिक टाइम्स, उस रिसाले के भी मेंबर बने।
ان کی چھاپی ہوئی کتابیں باہر اسٹال لگا ہوا ہے، وہاں سے کتابیں خریدیں، اپنے عزیزوں کو دیں، دوستوں کو دیں، بچوں کو دیں، اور میں بسط ادب یہ عرض کروں گا کہ خاص طور پر اپنے بچوں کی فکر کر لیجئے۔ یہ لٹریچر تو دستیاب ہو رہا ہے، اگر آپ رضا اکیڈمی کے ساتھ تعاون کریں گے تو وہ اور زیادہ سے زیادہ آپ کی فرمائش کے مطابق وہ کام کر سکیں گے۔ ادھر مولانا ساجد الہاشمی صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی انگریزی کے اندر ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی زیادہ میرے خیال میں اتباعات کے مرحلوں سے نہیں گزرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام بھی حضرت پیر صاحب دامت ظلہ العالی کی سرپرستی کے اندر ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔